الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا ماں باپ ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص ہے، اخلاص، اس کو سورہ قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں ہمارے دیہاتی آدمی بہت سے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ایک قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق یہ سورہ اخلاص مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ مفسرین کے اقوال ہیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے نبی آپ جس رب کو مانتے ہیں، جس خدا کو مانتے ہیں، اس خدا کی تعریف اور اس خدا کا نسب بیان کیجیے کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں۔ سننے حاجی جی، یہ کس نے سوال کیا؟ یہ مشرکین مکہ نے سوال کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مدینہ منورہ کے منافقین نے اور یہودیوں نے بھی سوال کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی اپنے رب کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا رب کہاں رہتا ہے، کون ہے، کس چیز سے بنا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چھوٹی سی لیکن اتنی جامع اور اتنی مکمل و مدلل صورت نازل ہوئی کہ ایسی صفت، ایسی تعریف، ایسے اوصاف، ایسی توحید، ایسی وحدانیت پورے قرآن میں کہیں نہیں بتائی گئی۔ اس طرح کی وحدانیت اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ ہے سورہ اخلاص۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے فرمایا لوگوں جمع ہو جاؤ، آج میں آپ کو قرآن کا ایک تہائی حصہ سناؤں گا، قرآن کا ایک تہائی حصہ سناؤں گا۔ تو بہت سارے صحابہ جمع ہو گئے، کچھ رہ گئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو فرمایا یہ سورہ اخلاص قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے، ایک تہائی حصہ۔ اور متعدد روایات میں اس کی فضیلت وارد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صبح و شام پڑھ لیا کرو، اس کو اور معوذتین کو صبح اور شام پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ آفات سے محفوظ رہو گے۔ بہت پیاری صورت ہے، چھوٹی سی ہے دیکھنے میں، لیکن اپنے کمال کے اعتبار سے بے پناہ اس کے اندر اسرار اور رموز چھپے ہوئے ہیں۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا نا کہ اے نبی بتائیے کہ اللہ کا نسب کیا ہے، اللہ کہاں رہتا ہے، اللہ کے اولاد کتنی ہیں، اللہ کے ماں باپ کون ہیں۔ تو اس کے جواب میں یہ اللہ کے رسول پر نازل ہوئی قل هو اللہ احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، تو قل لا کر بتا دیا گیا کہ جو زمین پر جو نبی موجود ہیں یہ اللہ کی جانب سے ریپریزنٹیٹیو یعنی ترجمان اور خلیفہ ہیں اللہ کے۔ ان کا کام ہے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینا اور ہدایت کا پیغام پہنچانا ان کے ذمے ہے۔ تو قل کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمے یہ کام ڈالا گیا کہ آپ لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیجئے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، آپ کے ذمے لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے۔ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے اپنی ذات میں، صفات میں، اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کا کمال بھی مکمل ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کا علم بھی بڑا پختہ ہے،
کیسا علم ہے اس کا کہ اس کے علم کے بغیر ایک پتا بھی زمین پر نہیں گر سکتا. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. قرآن نے کہہ دیا نا ایک پتا بھی اگر گرے گا تو اللہ کو معلوم ہے. لفظ احد لایا گیا. احد اللہ ایک ہے. احد یعنی اللہ کے اس نام احد کی ترکیب بھی نہیں ہو سکتی اور اس کا مشابہ کوئی نہیں ہے. احد بس اکیلا جیسا ہے بس وہ ہے, وہ اکیلا ہے. اللہ الصمد اور اللہ بے نیاز ہے. علماء نے لکھا ہے کہ صمد کے معنی ہوتے ہی نہیں, ڈکشنریاں اور قاموس سب فیل ہیں صمد کے معنی کرنے میں, لیکن لوگوں نے لکھا ہے کہ بس بے نیاز ہے. کسے کہتے ہیں بے نیاز؟ کہ جس کی جانب اپنی ضروریات کو پیش کیے جائے, جس سے مانگا جائے, اس کے سامنے اپنی حاجات کو رکھا جائے. اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ نردھارا ہے. کون ہے؟ نردھارا. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جب وہ آتا ہے اپنی پر تو زمین کو ایک سیکنڈ میں ہلا کر رکھ دے, اور اس کی طاقت ایسی ہے کہ اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی طاقت اتنی ہے کہ زمین اور آسمان اس کی طاقت برداشت کرنے سے قاصر ہیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہیں. کھانے میں, پینے میں, موت میں, حیات میں, سانس لینے میں, آکسیجن لینے میں, کپڑا پہننے میں, روشنی میں, سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر جو حضرت نبی ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہاں پر اس بات کا توڑ کیا جا رہا ہے, رد کیا جا رہا ہے اس بات پر کہ نہیں اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے. کرسچن کا اور یہ نصارہ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کا جز ہیں, اللہ کا عنصر ہیں. یہاں پر توڑ ہے کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, اپنی ذات میں صفات میں اکیلا ہے. وہ لم یلد, اس کے کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یولد, اور اس کے ماں باپ بھی کوئی نہیں ہے. وہ اکیلا, وہ ہمیشہ سے ہے. یہ شیطان کا حربہ ہے. جب کبھی سوچتا ہے انسان گہرائی میں جا کر تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ کون ہے, اللہ کہاں رہتا ہے. پھر سوچتا ہے, شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ اللہ کے ماں باپ کون ہیں. انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں. تو بتایا گیا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگو. تو ولم یولد, اللہ کی کوئی ماں باپ نہیں, وہ اکیلا ہے. اگر ماں باپ ہوتے اس زمین اور اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اگر دو اللہ ہوتے, اگر کئی خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام بگڑ جاتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر متعدد خدا ہوتے, متعدد الہ ہوتے تو اس سنسار کا, اس کائنات کا, اس دھرتی کا نظام بگڑ جاتا. وہ اکیلا ہے, جیسا بھی ہے ہم مانتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے, ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ اللہ کو ایک مانو, بس اللہ ایک ہے. اس میں رد ہے اس بات کا کہ ہمارے ہندو بھائیوں نے 33 کروڑ خدا کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. گوبر ہے, اور جو ہے گائے ہے, بندر ہے, سانپ ہے, ناگ ہے, دودھ, بے شمار ان کے خدا ہیں. اور ہاں اللہ کی کیسا انعام ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں صرف ایک خدا پر جمع دیا کہ بس مجھے مانو ایک خدا کو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس جیسا کوئی نہیں ہے, اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر تمام شرک کی اقسام کی نفی ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ روشنی کا دینے والا خدا اور ہے, بارش برسانے والا خدا اور ہے, رزق پہنچانے والا خدا اور ہے. مشرکین مکہ کے جو ہے اس طرح عقائد تھے نا کہ بارش کوئی اور برساتا ہے, اور کھانا کوئی اور دیتا ہے, اور جو ہے صحت کوئی اور دیتا ہے, چاند کو کوئی اور لاتا ہے. تو اس میں بتا دیا گیا اس صورت میں کہ صرف اللہ ایک ہے, اپنی ذات میں, اپنی صفات میں سارا کام اللہ کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کام کوئی اور نہیں, کوئی کسی اور کے بس کی نہیں ہے. بس کام جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ ہی کر سکتا ہے وہ کام.
اور کسی کے بس کے کچھ کام نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رب پر، اپنے خدا پر، اپنے معبود پر پختہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے سامنے اپنی حاجات کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم